اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے بے حساب اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سورہ الاعراف کی ابتدا کرتے ہیں۔ 8واں پارہ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، اور اس میں بھی مکی صورت کے جیسے ہر صورت کا ترہ امتیاز ہے توحید اور پھر آخرت کی باتیں، اور انسان کو اس دشمن سے دوبارہ بار بار اللہ تعارف کروا رہے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے، شیطان سے، ابلیس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایسے حروف مقطعات ہیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، دیکھیں کہ کبھی کسی مشرک اور کافر نے بھی ان پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بظاہر ویسے تو نہیں ہو سکتا قرآن میں کوئی چیز بے معنی ہو، ہر چیز مطلب والی ہے، تو یہ لفظ کیوں اس میں قرآن میں ہے؟ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے کہ یہ کافر بھی اس سے مرعوب تھے، تو بس اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ کتاب انزل، یہ کتاب اتاری گئی ہے، دی گئی ہے، الیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، یہ خاص کتاب، یہ قرآن ایک اسپیشل کتاب دنیا کی ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرمائی۔ فلا یکن، تو پس آپ ہرگز نہ ہوں، فی صدر کا، آپ کے سینے میں، حرجن، تنگی، من ہو، اس سے، آپ کے سینے میں ہرگز اس بات سے تنگی نہ ہو کہ آپ ان مشرکین کو قرآن سناتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی عاقبت سے ڈر جائیں اور اللہ کی ذات سے ڈر جائیں، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کتاب کو خدا کی کتاب نہیں مانتے، تو آپ اس بات سے تنگ نہ ہوں۔ ہر نبی اس بات پہ بڑا حریص ہوتا ہے کیونکہ اس کو عاقبت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میری امت کا انجام کیا ہوگا۔ تو کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار بھی، رؤساء بھی آتے تھے، بڑے شوق سے قرآن سنتے تھے، ان کے دل پہ اثر بھی ہوتا تھا، لیکن بس پھر دنیا ایسی ان کے آڑے آتی تھی کہ دنیا چھوڑنی پڑتی تھی۔ وہ جو حرام کھا رہے تھے، ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے، اپنا روب جمانے کے لیے قتل و غارت کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، وہ سب چھوڑنا پڑتا تھا، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے انسان چھوڑ دیتے، اچھے کام کرتے کرتے انسان چھوڑ دیتے، ایسا شیطان دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ پھر ہو جائے گا، پھر کر لیں گے، لتنذر بہ، لیکن آپ پھر بھی اسی قرآن سے ڈراتے رہیں۔ یہ قرآن کی ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کئی بار پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور بڑی دفعہ آگے بھی آئے گا۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا۔ ہماری زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارا ایک انجام بھی ہے جس سے نتیجہ نکلنا ہے اور پھر کامیابی اور ناکامی ملنی ہے، اس انجام سے ڈرانا ہے بھی اس قرآن کے ساتھ، کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں۔ 100 کتابیں پڑھتے رہیں، ہزاروں کتابیں پڑھتے رہیں، بڑے بڑے علماء کی لکھی پڑھتے رہیں، لیکن جو انظار قرآن سے ملے گا وہ کسی اور سے مل نہیں سکتا۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، نصیحت اس سے وہی پکڑے گا جو اس پہ ایمان لائے گا، جو اس کو اللہ کی کتاب سمجھے گا، اس کو نور و ہدایت سمجھے گا، اس کو ہاتھ میں پکڑے گا اور پھر اس کے بعد چلے گا، اس کو اپنا رہبر بنائے گا، فائدہ اس کو ملے گا، نصیحت اسے ملے گی۔ اتبعوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کریں، ما انزل الیکم، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی ایمان والوں کو بھی نصیحت ہے اور سب لوگوں کو لیے بھی کہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے، یہ قرآن آپ کی طرف، اس کی پیروی کریں، من ربکم، یہ آپ کے رب کی طرف سے، یہ کسی عام انسان کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ عظمت والے، شان والے رب کی طرف سے ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ،
اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہم خود کیا پیروی کریں گے، ہماری اولادیں اور نسلیں اور انسانیت کیا پیروی کرے گی؟ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ کے پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ مِن دُونِ، اس کے علاوہ اور کسی کی پیروی نہیں کرنی سوائے قرآن کے، کتاب اور سنت کے، سوائے وحی کے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کتاب اور سنت، بس یہ پیروی والی چیزیں ہیں۔ اولیاء، اور دوستوں کی، اور جو لوگ ہیں دنیا کے اچھے اچھے لوگ ہیں، اولیاء جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی پیروی نہیں کرنی، قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قرآن کی طرف آتے ہیں، اس کو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے قرآن لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، الحمدللہ یہ بالکل سچی بات ہے، ان پہ اللہ کی بڑی ہی خصوصی رحمت ہے۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہلاک کی ہیں ہم نے، ہم نے ہلاک کی ہیں، فَجَاءَهَا، پس آئے ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، یا وہ رات کو آرام کر رہے تھے دنیا کے کاموں سے تھکے ہوئے، اللہ کو یاد سے غافل، یا وہ دن کو دوپہر کو سو رہے تھے، قلولہ کر رہے تھے، تو ہمارا عذاب ان کو پہنچا۔ وہ دنیا میں مست تھے، مگن تھے۔ لوگوں، دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو، جیسے ان کا انجام ہوا ہے تمہارا بھی یہی انجام حاصل ہوگا۔ اس قرآن کو پکڑے رکھو، کسی وقت ہی موت تو آ سکتی ہے، عذاب اگر نہیں آئے گا۔ فما کان دعواہم، پس جب ان کے پاس عذاب آیا تو نہیں تھا کوئی ان کا دعویٰ، نہیں کوئی دعا، نہیں ان کی کوئی چیخ و پکار، ان کے کیا، اس جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آیا، جب ہمارا عذاب ان قوموں پہ آیا جن گناہوں کا کے سبب ان کو آیا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، الا ان قالوا انا کنا ظالمین، بے شک اللہ ہم ہی ظالم تھے، ہم نے تیرے حکموں کی نافرمانی کی، تیرے نبی کی نافرمانی کی، تیری کتابوں کی نافرمانی کی، ہم ہی ظالم لوگ تھے۔ یہ ساری زندگی جن گناہوں کو نہیں مانا، جب اللہ کا عذاب آیا تو ان سب گناہوں کو خود اعتراف کیا، اور ایسی قیامت والے دن بھی انسان اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرے گا، اس کے خود منہ سے مانے گا، یا اللہ میں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، میں نے تیری کتاب کو سمجھا نہیں، میں نے پڑھا نہیں۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت ہے، آج ہم اس کو سمجھ لیں، آج توبہ کر لیں پچھلی زندگی میں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، آگے کے لیے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، اور قیامت والے دن ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ضرور حساب لیں گے ان لوگوں سے جن کو بھیجا گیا علیہم، تمہاری طرف۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں سے اور انبیاء سے بھی قیامت والے دن حساب لیں گے۔ وہ خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ان سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوتا، ان سے یہ حساب لیا جائے گا کہ اللہ نے جو آپ کو وحی بھیجی تھی، جو کتاب بھیجی تھی، جو اللہ نے تمہیں ذمہ داری لگائی تھی، وہ تم نے کیسے نبھائی ہے۔ ان سے گواہی لی جائے گی، امتوں سے گواہی لی جائے گی، لوگوں سے گواہی لی جائے گی کہ یہ بات کیسے پہنچے۔ جب انبیاء حساب کتاب سے مبرر نہیں ہیں، تو آج ہمیں اگر کوئی غلط فہمی میں ڈال دے کہ میں آپ کو قیامت والے دن بچا لوں گا، میں حساب کتاب سے نہیں، میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم نہیں جاؤ گے، تو کیا وہ رسولوں سے بڑا ہو گیا؟ اور ان رسولوں میں محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، وہ بھی شامل ہیں۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یعنی ان امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ان پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا۔ امتوں سے ہوگا کہ میرا کلام آیا، میرا نبی آیا، میں نے تمہاری طرف نور ہدایت بھیجا، تم نے کتنا عمل کیا، اور پھر سوال ان سے ضرور کیا جائے گا۔ تو قیامت کا دن ہر کوئی جواب دے، ہر انسان جواب دہ ہے، ہر امت جواب دہ ہے، خواہ وہ کوئی عام آدمی ہے یا وہ اللہ کا پیارا نبی ہے، اللہ کا چنا ہوا نبی ہے۔ اور کیا جواب دینا ہے، کیا سوال دینا ہے، کس چیز کے حساب دینا ہے، کورس اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو بتایا۔ ہمارے پاس کورس کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ فَلَنَقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم سب کو بتائیں گے، رسولوں کو بھی اور انسانوں کو بھی،
ضرور بتائیں گے علیہم اوپر ان کے بعلم اپنے کامل علم کے ساتھ ما کننا غائبین کہ تم نے دنیا میں جتنے اعمال کیے ہیں، دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے یا خود اس پہ تم نے عمل کیا ہے، تمہارے کرتے ہوئے ہم غائب نہیں تھے، سب کچھ ہمارے سامنے تھا۔ ہر کام کرتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے آخرت پہ نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور یہ حساب بھی دینا ہے، اللہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے اعضاء جتنے جسم کے ہیں یہ سارے کے سارے اس پہ گواہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ جلد بھی گواہ ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن اللہ کا ترازو پر حق ہے، یہ وزن تلنا ہے، یہ اعمال تلنے ہیں، اللہ کا ترازو پر حق ہے اس دن، اور وہ حق کو تولے گا۔ اس ترازو کے اندر حق کا وزن ہوگا، سچائی کا وزن ہوگا، اور وہ ترازو بالکل سچی بات کرے گا۔ ترازو کا ہونا بھی سچ، ترازو حق کو تولے گا، اس کا وزن ہوگا، باقی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور ترازو سچ بولے گا، بالکل صحیح صحیح بات کرے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا اس دن وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو گیا وہ اس دن خسارے میں ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، اس کا انجام بدترین ہو گیا، اس نے اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کیا، بوجہ اس کی اس نے اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا اور زیادتی کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، تو وہ اس دن ناکام ہو گیا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔